السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں. آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا مجھے اندھیرا سا لگ رہا ہے، لیکن لائٹ آن کرتی ہوں تو شیڈ پڑتا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ میں اپنا قرب نصیب فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کا، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. الحمدللہ اپروو ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. ڈیپ بریدنگ کریں گے ہمیشہ کی طرح، اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں خالی یہاں رکھ دوں جب تک آپ اس کا اسکرین شاٹ اگر کسی نے نہیں لیا تو لیں. اچھا، بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے. آکسیجن انہیل کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہاں پہ جو نام گزر چکے ہیں، جنہوں نے سلام کیا، سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کرے آپ سب کو اللہ خیر سے رکھے، اپنے امان میں رکھے اور کرونا سے بچا کے رکھے، آپ کو اپنے تمام فیملی سمیت، تمام گھر والوں سمیت. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اسٹریٹ بیٹھیں گے، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ نے آکسیجن اندر لینی ہے تو آپ کا پیٹ پھولے گا، اور جب باہر نکالیں گے تو پیٹ واپس چلے جائے گا. ٹھیک ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ اور. تھوڑے فیو سیکنڈس کے لیے میں نے اندر بھی رکھی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ کو پریکٹس ہو جائے گی نا تو آپ لوگ ایسے کریں گے تو بہت ریلیکس بھی فیل کریں گے اور لنگس بھی اسٹرانگ ہوں گے آپ کے. دوبارہ. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. اچھا جی، ہمارا جو لیسن ہے وہ یہاں سے لے کر ہم یہاں تک پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہاں تک. آج نیا لیسن ہے ہمارا یہ والا. پہلے اس کو ہم اچھے سے پریکٹس کر لیتے ہیں، یعنی ریویژن کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جناب نئے لیسن پہ آئیں گے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے ڈیلی پڑھیں اور ڈیلی ریوائز کریں. اب جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، 15 پیجز کمپلیٹ ہو گئے. ہم نے 16th پہ ہیں اور ہم اس کے انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ لائن پر ہیں آج. ٹھیک ہے، تو چلے اسے پڑھتے ہیں. الدرس التاسع تدریبات علی حرکات الطویلۃ وحروف المد واللین. پیچھے سب پڑھ چکے، اس کی اب یہاں پہ ہم مشقیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، تدریبات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے ہم اسے پڑھتے ہیں. پہلے اس کے میں آپ لوگ کو اسپیلنگس کر کے ہجے کر کے بتاتی ہوں کیسے پڑھیں. میں نے پیچھے سب سکھایا میں نے. ٹھیک ہے، حمزہ فتحہ، الف صغیرہ آ، میم فتحہ م، آم، نون فتحہ ن، آمن، آمن، آمن. ٹھیک ہے، ہر لیٹر کے مخرج پہ الگ الگ جانا ہے. ٹھیک ہے. آوى، آوى، آنية، ایلافی، آئینہ. اور ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اوکے کے لیے آپ لوگوں نے کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بھی ہی. اچھا سوری، ایک اور بات جو لاسٹ یا میں وہ اس کو لنک کو میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کا آتا ہے کیپشن کا نا، لیکن وہ نہیں ہوا مجھ سے. پتہ نہیں، ہر دفعہ فیس بک کچھ نہ کچھ چینج کرتا رہتا ہے. تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو لنکس میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے، بھی ہی، بھی ہی. اچھا، اب نیکسٹ جاء. ٹھیک ہے، جاء. حمزہ پہ جانا ہے ہم نے، الجوف سے حمزہ نہیں نکالنا. ٹھیک ہے، جی 4 کاؤنٹ سے اسے اسٹریچ کریں گے، سب کو پتہ ہے. اور جس کو نہیں پتہ تو یہاں سیشنز ہیں الحمدللہ. تو آپ شروع جب جائیں گے شروع سے پڑھیں گے. اس سے پچھلے سیشنز میں سب میں آپ لوگ کو یہ ایکسپلین کر چکی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریویژن ہو رہی ہے. ہیرن، ہیرن، نارن، نارن، خیرن، خیرن، داود، داود، رویدن، رویدن، رضو، رضو، رجال، رجال،
मालिकी मालिकी शैइन 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 तग़ौ 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 तो जो मोटे लेटर्स हैं उनके हमेशा मैं कहती हूँ आप लोगों को कि हमेशा ये वर्ड है इसको तोड़ लें, एक एक लेटर को प्रैक्टिस करें, उसके बाद जोड़ लें, ठीक है। तग़ौ तग़ौ तयरन 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 आदिन आदिन अला अला आइनुन आइनुन फीही 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 हा कसरही फीही قال قال قول 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 كان كان كيدا كي कैदन, उसकी मैंने टिप भी दी थी, लखनऊ वायोलिन के लिए, लखनऊ बढ़ाई जो है यालीन के लिए, ठीक है, आई औ, ठीक है, कैदन कैफा कैफा, जहाँ भी फतह आएगा, जहाँ भी हमारे पास फतह है यानी ज़बर है, वहाँ जबड़ अकाउंट के लिए खोलना ही खोलना है आपने, ठीक है। और क्यों खोलना है हमेशा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने कहा हरकत की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये हमें जिन भी लेटर्स पे हरकत होते हैं ये हमें सिमत बताती है, ऊपर नीचे जहाँ भी होती है आवाज़ किस डायरेक्शन में जा रही है। हरफ मफ्तूह के लिए जिस पे फतह होती है, ज़बर होती है जिस हर्फ पे, तो आवाज़ उसके लिए एक काउंट के लिए ऊपर जाती है, और हमारा ये जो ज़बान है रेस्टिंग पोजीशन में होती है, जबड़ा एक काउंट के लिए खुलता है। हर्फ मकसूर के लिए जिसके नीचे कसरा होती है, तो हमारी ज़बान का दरमियानी सा रेज़ होता है, लोअर जॉ एक काउंट के नीचे ड्रॉप होता है, तो हमारी कसरा ई बी सी साउंड जो अंग्रेज़ी की साउंड है ना, तो उससे खूबसूरती ज़्यादा होती है। और हर्फ मग़मूम के लिए हम लिप्स को राउंड करते हैं और पेंसिल की नोक जितना फासला रखते हैं। साइड पोज में अगर आप देखें वाव के लिए एंड दम्मा के लिए हमारे जो लिप्स है वो आउटवर्ड फ्रंट में फॉरवर्ड पुश करते हैं, दांतों से जुदा करते हैं, ठीक है। और हमारी जो ज़बान है पीछे से ऐसी रेस्ड होती है थोड़ी सी, ठीक है। और इन्फिताह की वजह से इसमें वो होता है, ये इन्फिताह है, ये जो आगे से ज़बान नीचे इन्फिताह की वजह से खुला है मुँह, ठीक है। तो ये आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। ये हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि फ़तह के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, कसरा के लिए नीचे, एंड दम्मा के लिए गोल होगी, ठीक है। और आपने इस पर अमल करना है, तभी खूबसूरती से अदायगी होगी, ठीक है। कैफ़ा कैफ़ा लऊ लऊ, फतह के लिए आवाज़ ऊपर की, नरमी से वाव से मिली, लौहिन लौहिन लैसा लैसा मैलन मैलन। अच्छा, इसको मैं मेलन नहीं पढ़ सकती, अगर मैंने कहा ना मेलन तो ये अरबी का एक्सेंट नहीं है, ये मैंने इमाला कर दिया। इमाला हफ्स नासिम में सिर्फ एक है, बिस्मिल्लाह मजरेहा। और ये मैंने बाकायदा कंपेन इसलिए चलाई हुई है कि जो लोग अरबी एक्सेंट में इस तरह पढ़ते हैं, इंडिया से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि यहाँ तो बड़ी धूम मची हुई है कि हमने अरबी एक्सेंट से कुरान नहीं पढ़ना। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि वो उसमें इमाला करते हैं, जबकि इमाला तो कुरान में एक जगह है। तो फिर मैंने पूरी उसके लिए एक वीडियो बनाई और मैंने यहाँ भी MPFHS ब्लॉगर्स में भी उनको मैंने भेजी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ में आ गया कि इमाला क्या होता है और अरबी एक्सेंट क्या होता है, तो अब उनकी समझ में आ गया। तो माशाल्लाह वो इस फितने से बच के कुरान को सही प्रॉपर अरबी एक्सेंट से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यहाँ MPFHS ब्लॉगर्स पे भी बाकायदा आके ये बताया था, ठीक है। इमाला क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ ना बै, तो मैं ज़बान मेरी नॉर्मल है नीचे है, ठीक है, बै, ठीक है। और मैं दोनों होंठों को जुदा करूँ, बै, ठीक है। और अलजौफ से अदा हो रहा है, ठीक है, बै, अलिफ से स्ट्रेच कर रहा है। अगर मैं बोलूँ ना बे, तो जब मैंने कहा बै तो ज़बान मेरी फ्लैट थी, बिल्कुल नीचे लोअर जॉ पे लेटी हुई थी। लोअर जॉ जो है ना आपका बेड है समझ लें, यहाँ पे ज़बान लेटी हुई, बारीक लेटर्स के लिए लेटी हुई होती है। ज़रा आपने कहा ना बे, तो ये देखिए सेंटर रेज हो गया, सेंटर रेज हो गया, तो ये इमाला सुगरा हो गया। इमाला सुगरा जो है ये कहीं भी नहीं है, मतलब या हफ्सा नासिम की बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे तरीक़ों में है, मतलब इमाला से पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही है, वो है मेजर इमाला है, और वो है बिस्मिल्लाह मजरेहा में, ठीक है। तो इससे हमने बचना है। हमने मैलन, हमने मेलन नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना मैलन, ऊपर आवाज़ जाएगी, मैलन। खौफिन खौफिन इन। अब ये हमज़ा को मैंने क्या किया, बाकायदा क्लियर मैंने इसके अपने मखरज से निकाला, ठीक है। मैं इन, ई की साउंड के साथ, ई साउंड, इंग्लिश लेटर ई साउंड, इन, ठीक है। लोअर जो नीचे ड्रॉप किया, ज़बान का दरमियानी से मैंने रेज कर दिया। वाइलुन वाइलुन
ٹھیک ہے. اور نون جو لن میں چھپا ہوا ہے تنوین میں، اس کے مخرج پہ کاؤنٹ کیا گیا، اس کو میں نے ظاہر کیا. ویلن، آواز آئی نا، ویلن ویلن. دیکھیں آپ کو میں نے ناک بند کیا اور غنہ کی آواز آپ کو سنائی دی. آواز آپ کو نا جسے نیزلائزیشن کہتے ہیں، تو غنہ کی آواز کی گونج آپ کو ایک کاؤنٹ کی جو فطری غنہ ہے وہ سنائی دی. ٹھیک ہے، ویلن کر کے دیکھیں، شاباش. ویلن. اچھا، یومین، می می من من یومین یومین. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارا جو لیسن ہے وہ یہاں سے ہے. ٹھیک ہے، یا فتح یا، را فتح را، یا را یا را یا را. یا کہ میں مخرج پہ جا رہی ہوں، را کے مخرج پہ جا رہی ہوں، اور را کیونکہ فتح کے ساتھ موٹا پڑا جائے گا. یا را یا را یا را. ہے دم، واو سکون ہو، یا را ہو، یا واو صغیرہ ہو. یہ ایک ہی چیز ہے، واو سکون واو صغیرہ، کیونکہ چھوٹی شکل میں لکھا ہے تو صغیرہ اگر میں نہیں بولوں گی لوگ کہیں گے یہ تو صغیرہ ہے، یہ تو سکون بول رہی ہیں، جبکہ یہ ہوتا سکون ہی ہے. ٹھیک ہے، کانسیپٹس بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا را ہو، یا را ہو. 2 کاؤنٹس کے لیے اس کی آواز ہم کھینچیں گے. ٹھیک ہے، یا را ہو، ہے کے مخرج پہ جائیں گے، ہو، یا را ہو. ٹھیک ہے، حاسدین، ہے فتح الف سکون، ہے. اچھا، پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم کسی اسٹوڈنٹ نے بولا تھا یہ تو خالی الف ہے، تو اس کے اندر سکون چھپا ہوا ہوتا ہے. عرب جو ہے اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں جو پڑھایا جاتا ہے تو خالی الف کر کے پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خالی الف کے اندر سکون چھپا ہوتا ہے، اور اسے آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ح فتح الف مد. ہے، آپ کہیں گے اس پہ تو مد بنا ہوا نہیں، یہ مد لیٹر ہی ہے، اسی وجہ سے اسے الف مد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حاسدین. کانسیپٹ کو کلیئر کریں تاکہ اچھی پڑھائی ہو، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں، بہت اچھے طریقے سے بچے پڑھیں گے، مائیں دلچسپی لیں بس. ٹھیک ہے، حاسدین. اچھا، سین کسرہ سی. ٹھیک ہے، سین کسرہ سی، انگلش کا لیٹر سی ساؤنڈ ہے نا، ہم انگلش کے لیٹر بہت جلدی پک کرتے ہیں، عربی پہ آ جاتے ہیں تو سے کی طرح سے ادا کرتے ہیں، تو آپ نے انگریزی کا لیٹر ذہن میں رکھنا ہے. حاسدین حاسدین حاسدین. اچھا، حافظون، حافی، فا کسرہ فی، فا کسرہ فی، حافی. ظن، اور ضا موٹا ہے، نون باریک ہے. ٹھیک ہے، ظن، ضا ظو، ضا ظو. اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، توڑ لیں آپ حرف کو، ورڈ کو. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کریں، اسے پریکٹس کریں پھر جوڑیں. حافظن حافظن حافظن. دافیقن دافیقن دافیقن. ٹھیک ہے، قن کو چبانا نہیں ہے زیادہ، اور نہ موٹا کر کے اسے باریک کریں، اسے نیچرل وے میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دافیقن، بس آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، دافیقن. شاہدین شاہدین. اگر میں نے بولا شاہدین تو میں نے اسے مد بنا دیا، جو رانگ ہوگا. جسٹ 1 کاؤنٹ کے لیے آپ نے نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے، شاہدین شاہدین. عابدن عابدن. بی، اچھا یہ بدن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ با کسرہ بے نہیں ہے، با کسرہ بی ہے، انگلش کا لیٹر بی، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، عابدن. عین کی آواز کو الف اوپر کی جانب اسٹریچ کر کے نکال رہے مولڈ میں سے. ٹھیک ہے، عابدن، بالکل ویسے جیسے مچھلی کو تار ڈالتے ہیں اور نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھینچا جاتا ہے. عابدن عابدن. دو دو دن دو دو دن دن دن. ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ رولنگ دال پہ آپ نے کرنی ہے، کیوں، اس پہ دمہ ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، یا راہو یا راہو یا راہو. حاسدین حاسدین. حافظن حافظن حافظن. دافیقن دافیقن. اوپر آواز جائے گی، دا دا. ٹھیک ہے، دافیقن. شاہدین شاہدین شاہدین. جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں فتح نا، اور ان کو جو الف اسٹریچ کر رہا ہے، پرولونگ کر رہا ہے اوپر کی جانب. ٹھیک ہے، تو اوپر آواز جائے گی. شاہدین عابدن عابدن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا، اور میں نے زور بہت لگایا ہے تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے الحمدللہ. اور گلا بھی تھوڑا گڑبڑ ہے تو اس پہ انشاءاللہ آپ گزارا کریں گے، جو ہی میرا گلا صحیح ہوتا ہے واپس ٹریک پہ آتا ہے انشاءاللہ تو ہم پراپر اسی طرح ریویژن کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اب ہمارا یہ جو آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہی میں آپ کو آج یہی والی 2 آیات جو ہیں یہ پریکٹس کراؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم سورۃ المطففین پہ ہیں. ٹھیک ہے،
المطففین. ٹھیک ہے, پروننسیشن اس کی پراپر یہ ہے. اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں آپ کو نظر آئے. اور کون سی آیت پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کے لیے کلر کر دوں تاکہ آپ کو نا, یہ آیت نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے, اوپر ٹاپ پہ فرسٹ لائن میں, اور یہ آیت نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے, دو دو اس لیے لے کے چلتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو. اتنا اچھے سارا ہفتہ آپ اسے پریکٹس کریں کہ انشاءاللہ خوبصورتی آ جائے, حسن آ جائے آپ کی پروننسیشن میں. ٹھیک ہے, اچھا اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم ایک ایک لفظ کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, اچھا بسم اللہ سے یعنی استعاذہ بسملہ سے اسے کرنا ضروری ہے, شروع کرنا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا مقدار رکھنی ہے مجھے. یہاں جو مد بنے گی لاسٹ میں, مد عارض للسکون, عارضی مد جو ہم بنائیں گے تو اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے. مد عارض للسکون یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اسے وقف کرنا ہے. یہاں وقف کا سائن تو دیا ہوا ہے, لیکن یہاں رول کے مطابق ہم کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہمارے پاس مد لیٹر ہے, اور لاسٹ جو لیٹر ہے, لاسٹ لیٹر وہ متحرک ہے, تو ہم اس کو عارضی سکون دے دیں گے. اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے, سیکنڈ لاسٹ لیٹر کی وجہ سے اسے مد عارض بنا دیں گے. 2 4 6 کھینچ سکتے ہیں کیونکہ ہم تحقیق کے مرتبے سے پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, پریکٹس بیسڈ سیشن ہے ہمارا. 4 کاؤنٹس ہم اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے, تو استعاذہ بسملہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, جو لاسٹ لیٹر اس کی آواز بھی آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے 4 کاؤنٹ سے کھینچا. اچھا سانس کھینچیں گے, سانس ہم نے اس لیے لی تھی, پریکٹس کی تھی, سانس کھینچے. ٹھیک ہے, چلے سانس کھینچ کے پھر سٹارٹ کرتے ہیں. کلا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین. ٹھیک ہے, اور نون جو تھا وہ پروناؤنس کرنا ہے آخر میں. یہ اچھا سانس کھینچیں گے. وما ادراک ما سجین. ٹھیک, آواز آئی نا, نون کی آخر میں پروناؤنس کرنا ضروری ہے, اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. اچھا جی, اب ایک ایک ورڈ کو لے کے چلیں گے, اینالائز کریں گے. جہاں بھی یہاں آپ کو فتح نظر آئے گی نا, وہاں آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, اگر مد اسے اسٹریچ کرے گا الف لیٹر تو 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر جائے گی, وہ الف مد بنے گا. ٹھیک ہے, مد طبیعی حرکتین, 2 حرکت کے لیے آواز اوپر لے کے جائیں گے. کسرہ کے لیے آواز نیچے جائے گی. اگر یا مدہ بنے گا تو 2 کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جائے گی. ٹھیک ہے, مد طبیعی حرکتین جسے کہا جاتا ہے. اور اگر واو کھینچے گا اسے اسٹریچ کرے گا, واو ساکن سے پہلے اگر دم آئے گا, واو مدہ اگر بنے گا, یہ جنرل رول بھی ہے, اگر یہاں آیا تو تب بھی ہے. ٹھیک ہے, تو 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اس کی گول کی جائے گی. اور مد طبیعی حرکتین مد اصلی بنتی ہے وہ. ٹھیک ہے, اچھا اب جب یہاں ہم کھینچیں گے اس کو, اگر آپ دیکھیں اسے, اگر آپ کھولتے ہیں لام مشدد کلا کلا کلا, میں نے اسے جسٹ 2 کاؤنٹس پڑھا کیونکہ میں کلا صرف پڑھ رہی ہوں. اگر میں روانی کر رہی ہوں تو پھر میں پڑھوں گی کلا ای کہاں سے, یہ اقص الحلق سے حمزہ کسرہ کے ساتھ ادا ہوگا اور کلیئر ادا ہوگا, الجوف سے نہیں ادا کروں گی. ٹھیک ہے, یوزولی ہم غلطی یہی کرتے ہیں کہ کلیئر نہیں ہوتا حمزہ اور الجوف سے ہی ہم ادا کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو جب میں روانی کروں گی تو یہاں ایک مد بن رہی ہے. کون سی مد ہے, مد المنفصل الجائز, منفصل فصل سے فاصلے سے, اور مد اسٹریچنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان فاصلہ کس کے, مد لیٹر اور حمزہ کے درمیان. کس طرح, کیونکہ پہلا کلمہ جب ختم ہوتا ہے حرف مدہ پر اور دوسرا کلمہ حمزہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, حمزہ سے, یہ دیکھ رہے ہیں ان, اور کلا پہ ختم ہو رہا ہے ان, تو وہاں روانی میں یہ مد بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسے ہم 4 کاؤنٹ یا 5 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے کیونکہ ہم حفص عاصم من طریقۃ الشاطبیہ پڑھ رہے ہیں, تو اسے لازمی 4 کاؤنٹس ہم کھینچیں گے. اسے ہم 2 نہیں کریں گے, معنی بدل جائیں گے. وہ اس وجہ سے کہ طیبہ وے میں ہم اسے 2 کاؤنٹ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم پڑھ تو حفص عاصم کے طریقے سے رہیں اور دوسرے طریقے بھی اس میں ساتھ میں شامل کریں گے, نہیں, ایسا الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اسے 4 کاؤنٹس کھینچنا ہے. اور اگر میں نے یہاں سٹاپ کر دیا, مت ختم ہو جائے گی, تو میں نے اس کو الگ پھر پڑھنا ہے, پھر اس کو الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ نون جو آپ مشدد نظر آ رہا ہے, یا یہ اسے کہتے ہیں حرف غنہ مشدد, 2 نون ہو گیا, ایک ساکن اور ایک جو ہے فتح کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں غنہ اکمل ما تکون بھی کہتے ہیں, دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ. 2 کاؤنٹ اسے کہا جاتا ہے, 2.5 3 تک آواز چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر ایک کیتا,
कैफ कसरा की है ता। अच्छा ये हमारे पास उस्मानी मुसफ़ है, अरबी मुसफ़ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमज़तुल वसल भी आपको बहुत नज़र आएगी, ठीक है। की ता, अच्छा की के लिए वही मैंने अभी जैसे आपको डायग्राम दिखाई है, ता के लिए अगेन अलिफ मद्दा बन रहा है क्योंकि ता फतह अलिफ सगीरा, इसको खींच रहे ऊपर की जानिब। खड़ी हरकत या हरकत तवीला क्या होती हैं, हरूफ मद्दा के कायम मकाम होती हैं, ठीक है, वो हर्फ मद की शक्ल में होती हैं या हरकत की शक्ल में होती हैं। तो ये इसको मतलब खींच रही है, अलिफ सगीरा क्या कर रही है, ता की आवाज़ को खींच रही है, ठीक है, ऊपर की जानिब। की ता, फिर है बेल फुजारी, अगर किताबा पढ़ूंगी तो ज़ाहिर है जबड़े काउंट के लिए खुलेगा। अल फुजारी ये क्या है, हमज़तुल वसल मिलाने वाली हमसा रवानी में ड्रॉप हो जाती है। अब मैंने ये साकिन है इसे उठाना है तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये लाम कमरी है, लाम का इजहार हो रहा है और लाम सुकून के बाद हमारे पास फ़ा जो है ये कमरी हर्फ है, तो इसने अपने से पहले लाम तारीफ़ को ज़ाहिर कर दिया, मर्जिंग नहीं हो रही, इजहार हो रहा है। और लाम तारीफ़ की वजह से हमज़तुल वसल पे फ़त आएगी। अल, अब लाम तवस्सुत भी हमने शो करना है, पार्शियली आवाज़ चल गई, हम इसको चला नहीं सकते आवाज़ को, क्योंकि इसमें क्या है, तवस्सुत है, आवाज़ दरमियानी चलती है। तवस्सुत जो है वो शिद्दा के दरमियान एंड रखावा के दरमियानी आवाज़ होती है। रखावा चलने को कहते हैं, शिद्दा रुकने को कहते हैं, इन दोनों के दरमियान की आवाज़ होती है वो तवस्सुत होती है, पार्शियली चलेगी। एल और ले नंबर 5 लेटर ऐसे हैं जब वो साकिन होते हैं तो उनमें तवस्सुत ज़ाहिर होता है। तो क्या है एल, ठीक है, एल। और कैसे ज़ाहिर होगा, देखिए जब आप हर चीज़ को मखरज पे जाके अदा करेंगे, ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला ने इसमें तवस्सुत रखा है, तो वो खुद ब खुद तवस्सुत से आवाज़ आपकी पार्शियली चलेगी। आप बोलेंगे पूरा मखरज में एल एल, ठीक है, पूरा जान है। अच्छा, फुजारी, फ़ैफू, फ़ैफू दम्मा के साथ पहले मखरज जाएंगे, एफ फ़ा का मखरज पकड़ेंगे, उसे गोलाई देंगे, फुजारी। और जीम मुशद्दद है और जीम में पहला साकिन है, दूसरा जो है मुतहरिक फतह के साथ है, अलिफ इसे खींचा है तो यहाँ मद तबीई बन रही है, मद असली हरकतें बन रही है, ठीक है। मद तबीई हरकतें 2 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। री के लिए एर री, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी, एर री, अल फुजारी, ठीक है, तो आवाज़ काउंट के लिए नीचे जाएगी। लफ़ी अगेन ला के ऊपर गई, एफ़ी के लिए आवाज़ है नीचे गई 2 काउंट के लिए, ठीक है, तो मद असली बना या मद्दा बना। सिजीनिन, सी की आवाज़ सीन के मैंने कहा था ना कि सी की तरह से अदा करें। फिर मुशद्दद है सिजीनिन, तो स्प्लिट्स ऑफ सेकंड का जो भी जीम शिद्दा वाले लेटर है ना, तो उसमें क्योंकि पहला साकिन दूसरा मुतहरिक होता है तो उसमें शिद्दा जो है स्प्लिट्स ऑफ सेकंड का पॉज होता है। सिजीनिन, अब यहाँ में मैंने क्या किया कि रवानी तो मैं कर नहीं रही, स्टॉप कर रही हूँ, तो ये मद आरिद लिस्सुकून बनेगी, तो इसे आर्जी हमने नून को साकिन दे दिया, ठीक है। तो कैसे से मैं पढ़ूंगी, सिजीन, ठीक है, 4 काउंट्स के लिए आवाज़। अच्छा, फिर इसको भी एनालाइज कर लेते हैं और फिर हम इसे पढ़ते हैं। फिर वह मैं अगर मैं रवानी नहीं कर रही तो मैं पढ़ूंगी वह मैं, वाव के लिए कंप्लीट रोलिंग होगी, माँ के लिए हम क्या करेंगे 2 काउंट्स के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ी वह मैं, तो अगेन ये क्या मद असली बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रवानी कर रही हूँ तो अगर आप देखें मैंने यहाँ रूल बताया था आपको कि यहाँ मद पे ख़त्म हो रहा है लेटर और दूसरा जो है वो हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड यहाँ वर्ड ख़त्म हो रहा है मद पर और दूसरा जो है हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि जब रवानी कर रहे हो तो ये मद बनेगी मद अल मुनफसिल अल जायज़, ठीक है, 4 काउंट से इसे खींचेंगे। इस ये नहीं हो सकता कि हम या एक इस यहाँ 4 खींचें यहाँ 5 खींचें, 4 ही 1 सिटिंग में से हम खींचेंगे, ठीक है। वह मैं, ठीक है, वह मैं एद, क्योंकि दाल है कलकला बारीक करेंगे, हमजा के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, औद नहीं कहेंगे, एद रॉ का। फिर ये देखिए रॉ 2 काउंट्स के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी क्योंकि रॉ पे फतह है, अलिफ सगीरा उसे खींच रहा है, मोटा होगा रॉ क्या को करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा मोटे लेटर के साथ जब कोई आता है ना कोई बारीक लेटर तो उसे भी हम मोटा कर देंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। रॉ क्या फतह क्या, फिर मैं अलिफ मद्दा बन रहा है, ठीक है। सिजीनुन, सिजीन, अगेन मद आरिल सुकून बनाएंगे। चले प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम सिर्फ दो काउंट से पढ़ते हैं, कल्ला जमाओ देंगे, ठीक है, कल्ला, इन हमजा को देखिए प्रोनाउंस करें ई की आवाज़ से, इन नून फतह न, इन ई की साउंड, इन, ठीक है, पूरा नून के मखरज पे जाएंगे। अच्छा, किताब किताब, अल फुजारी,
لفی لفی سجین سجین سجین. اچھا اب روانی میں کیسے پڑھیں گے؟ کلا 4 counts. کلا ان کلا ان کلا 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 ان کتاب الفجار کتاب الفجار. حمزۃ الوصل روانی میں گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی جوڑنے والی حمزہ ہوتی ہے لیکن روانی میں گر جاتی ہے. لیکن اس اعادہ کر کے جب یعنی وقف کے بعد اسے جب اٹھایا جاتا ہے کسی بھی ساکن لیٹر کو تو پھر اس پر جب حرکت ڈالتے ہیں ہم قاعدے کے مطابق ڈالتے ہیں. تو لام تعریف ہے، اسم ہے، اور اس پہ ہمیشہ فتح آتی ہے، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل پہ اس سے پہلے. اچھا کتاب الفجاری کتاب الفجاری لفی لفی سجین لفی سجین لفی سجین. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ پڑھتے ہیں. کلا کلا ان کتاب کتاب الفجاری الفجاری لفی لفی سجین. اب روانی میں پڑھتے ہیں پھر اگلی آیت پہ آتے ہیں، اور روانی میں جب پڑھیں گے تو مد بنائیں گے، ٹھیک ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ٹھیک. اگلی آیت پہ وما 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 اد اد اد. اچھا دیکھیں جو ہمارے پاس قلقلہ ہے نا، ادے 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 نہیں بولیں گے، یعنی ہماری سائیڈ ویز میں آواز جو ہے وہ نہیں جائے گی، بلکہ جو ہمارا یہ قلقلہ ہوتا ہے نا اس کی ہاف زبر آواز ہوتی ہے. یعنی اس کا کیوں ہم ایسے سکھاتے ہیں تاکہ اوپر کی طرف آواز جائے، اور جبڑا اگر ایک کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کاؤنٹ کے لیے کھلتا ہے نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا اوپر کی جانب، تو یہ ہاف زبر کھلے گا، ٹھیک ہے. اد اد اد. اگر میں بولے ایدے ایدے تو یہ کتنا برا لگے گا امالہ کے ساتھ، یہ نہیں کرنا ہم نے. اد اد روک اد روک اد روک اد روک. را کے مخرج پہ جائیں گے، ار پریکٹس کے لیے، اور آپ نے ہونٹوں سے اسے ادا نہیں کرنا. اد رو کا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. کیسے بولے؟ اد روک اد روک میں سجین سجین سجین. ٹھیک ہے. ہم سجین نہیں بولیں گے، ہم نے جماؤ دینا ہے کیونکہ جیم 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ساکن اور ایک پھر متحرک کسرہ کے ساتھ. دوبارہ اسے پڑھتے ہیں اب روانی میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. دوبارہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. ٹھیک. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. صدق اللہ العظیم. اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ اسے بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اور جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے اور جو آیات اب تک جتنے میں کرا چکی ہوں یہ تو اسے ربط کے ساتھ پڑھیں، پریکٹس کریں. یہ نہیں کہ میں نے مطلب وہ آپ نے کر لیا کہ وہ تو ہو گیا، نہیں، ڈیلی پریکٹس کرنا ہے. 2 آیات اس لیے میں آپ کے ساتھ لے کے چل رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. اسے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. قرآن کے بعد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اٹھیے گا نہیں جب تک آپ اچھے سے خوبصورت سے دعائیں نہ کر لیں. سب تمام امہ کو آپ نے بیچ میں اس میں یاد رکھنا ہے، ہر ایک کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ جہاں جہاں جو بیمار ہیں، کورونا کی وجہ سے ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے ہیں، تو میرا رب جو ہے ان کو اس بیماری سے آزاد کر دے، انہیں تر و تازگی نصیب فرمائے. میرا رب صحت میں واپس لے کر آئے اور اپنی خوبصورت عبادت کے انہیں طریقے سے، اور خوبصورت عبادت کے طریقے سکھائے، اور خوبصورت سے ان سے اپنی عبادت کروائے. ٹھیک ہے. جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل ربنا تقبل منا منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.